تو ہماری سارے مسئلوں کا حل ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ آ گیا، اتنا بگاڑ آ گیا کہ ہر طرف افراتفری ہے۔ ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، فحاشی اور یعنی عام ہو گئی، والدین کی نافرمانی عام ہو گئی، بڑوں کی بے ادبی عام ہو گئی، ہر معاملے میں ہم مسلمان کمزور ہو گئے۔ اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہر معاملہ ہمارا درست بھی ہو جائے اور بگاڑ بھی ختم ہو جائے۔ ایک بگاڑ ہے ہماری ذات میں، ایک بگاڑ ہے ہمارے گھر میں، ایک بگاڑ ہے ہمارے محلے میں، ایک بگاڑ ہے ہمارے شہر میں، ایک بگاڑ ہے ہمارے ملک میں۔ تو ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اہل محلہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے شہر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ملک کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ نہیں سوچیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا خوبصورت عنوان دیا، نمبر 1، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو پہلی دعوت اللہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے نا، پہلے اپنی فکر کر۔ نمبر 2، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ۔ آپ نے فرمایا نا، ایک عورت کئی لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ مثلا وہ نماز نہیں پڑھتی تو خامد اس سے نہیں کہتا، سستی ہے، اس کی پکڑ ہے، بچے اس کے دین کی طرف نہیں ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، ماں باپ اس کے لیے نہیں سوچتے تو ان کی پکڑ ہے۔ گھر والوں کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعے میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ تو نمبر 2 فکر جو کرنی ہے ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، وہ ہمارا گھرانہ ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پیارے نبی نے فرمایا ہر تم میں سے چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح گھر کا سربراہ جو ہے اسے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کی فکر کر۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے۔ یہ تیسرا پوائنٹ اللہ نے دیا قرآن پاک میں۔ اور چوتھی بات فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، بستی والوں کو ڈرائیے۔ مکہ والے جو ہیں میرے محبوب پیغمبر، آپ کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، دوسرے خاندان بھی رہتے ہیں۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، میرے محبوب آپ کو پوری بستی کی فکر کرنی ہے۔ اور 5واں نمبر فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا، اس بستی کے جو ارد گرد سارے شہر اور بستیاں ہیں ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اپنی فکر، گھر والوں کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، اپنے شہر کی فکر، اپنے ملک کی فکر، یہ 5 اصول قرآن نے بیان کیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ بگاڑ کیسے ختم ہوگا؟ اب اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ نے اصول بیان کیے قرآن پاک میں، سب سے خوبصورت اصول جو قرآن پاک کی ایک سورت ہے 26ویں پارے میں جسے سورہ حجرات کہتے ہیں، سورہ حجرات، اس سورت کو اگر ہم سمجھ لیں نا، ہر بندہ اس کو سمجھ لے، سورہ حجرات کو اپنے گھر والوں کو سمجھا دے، خود سمجھ لے،
اپنے معاشرے کو سمجھا دے، اپنے شہر کو سمجھا دے سورہ حجرات، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے سے خود بخود ختم ہو جائیں اگر سورہ حجرات پہ عمل شروع کر دیں ہم۔ اور اتنا خوبصورت اللہ نے عنوان دیے سورہ حجرات میں، بندہ ان کو پڑھے سوچے تو جو معاشرے کا بگاڑ ہے، معاشرے کی خرابیاں ہیں، جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، سب کو ایڈریس کیا، سب کو چیلنج کیا، سب کی نشاندہی کی، سب پر تنبیہ فرمائی سورہ حجرات کا۔ تو سورہ حجرات اگر ہم اس کو سمجھے نا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور اس پر عمل شروع کر دیں تو سارے مسئلے ہمارے حل ہوں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کو سورہ حجرات سمجھا دوں، بتا دوں، سنا دوں سورہ حجرات، اور اس کے اندر اللہ نے کیا کیا اصول بتائے ہمارے معاشرے کو اصلاح کے لیے۔ اگر یہ چیز جو ایک دو میں چلے یا دو یا تین چلے، سورہ حجرات کی 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر والوں کو سنائیں اور اپنے معاشرے میں سنائیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور ملے گا کہ اللہ نے ہماری اصلاح کے اصول کیا بیان کیا۔ ہر ایک کو فائدہ ہوگا اس سے۔ سورہ حجرات 49 نمبر کی سورت ہے قرآن پاک میں، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 106 نمبر پہ ہے، ترتیب قرات کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے۔ ترتیب قرات جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ ترتیب ہے، فاتحہ پھر البقرہ، اسی طرح یہ ترتیب قرات ہے پڑھنے کے حساب سے۔ ترتیب نزول ہوتی ہے کہ جو جس ترتیب سے آسمان سے اتری زمین پر پیارے نبی کے پاس آئیں، اسے ترتیب نزول کہتے ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے، اور ترتیب قرات کہتے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے۔ ترتیب نزول بھی اللہ کی طرف سے جو اتاری گئی جو ضرورت آتی، اور ترتیب قرات جو ہے اس کو ترتیب دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو گئی، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کاتبین وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے، اور کاتبین وحی جو لکھنے والے تھے 43 کے قریب جو کاتبین وحی تھے، وہ ہر وقت پاس رہتے اللہ کے، کوئی نہ کوئی رہتا ہی رہتا، کیونکہ کسی وقت بھی وحی آ سکتی تھی اور لکھنا پڑتا تھا۔ تو 43 ان کی تعداد تھی، اور ان میں سے جو لکھنے والے تھے اللہ کے نبی ان کو پاس رہتے، اور جو بھی وحی آتی فوراً آپ لکھوا دیتے، اور وہ آپ بتاتے تھے ان کو کہ اس آیت کو یہاں لکھنا ہے، اس سورت کو یہاں رکھنا ہے، یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ حجرات جو ہے ترتیب قرات کے اعتبار سے تو 49ویں سورت ہے جو نمبر اوپر لگا ہوتا ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 106 نمبر پہ ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل۔ اب اس کا پس منظر دیکھیں، اور اس سورت کو، اس سے پہلے ہے سورہ فتح، تھوڑا ربط بھی آپ کو بتا دوں۔ ہر سورت کا، ہر آیت کا قرآن پاک میں آپس میں ربط ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے قرآن پاک کو جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، ایک دھاگے کے اندر 100 دانہ پرو دیا جاتا ہے، اور ان کی حسن اور کمال نزاکت آ جاتی ہے کہ ایک دھاگے میں سارے پرو دیے، اب ان کو علیحدہ کرو تو بھی ہو جاتے ہیں، اکٹھے ان کو کر لو تسبیح کی صورت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک بھی تسبیح کی طرح ہے، جس طرح اس کے موتی ہیں اس کو جوڑا جاتا ہے، اللہ نے صورتوں، رکوعوں، آیات، سپاروں کی صورت میں، منزلوں کی صورت میں جوڑ دیا، لفظوں کو جوڑا آیات بنی، آیات کو جوڑا صورتیں بنی، اور پھر سپارے بنے،
پھر جوڑتے گئے اللہ، ترتیب اللہ خود ذہن میں لوگوں کے ڈالتا گیا، اور یہ تسبیح کی طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہمارے سامنے، اور ہر پارے میں کروڑوں موتی اللہ نے رکھے۔ صرف آپ سورہ حجرات سمجھ لینا انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے قرآن پاک میں نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ترتیب قرات کے اعتبار سے سورہ حجرات 49ویں سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 106 نمبر پہ ہے۔ اور پھر اس سے پہلے سورہ فتح، ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ 5 طرح کا ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے آپس میں، اول کا آخر سے، آخر کا اول سے، پھر دونوں کا آخر سے، دونوں کا پھر اول سے، پھر مرکزی مضمون دونوں میں ہوتا ہے۔ پہلی سورت کا مرکزی مضمون کون سا ہے، اگلی سورت کا مرکزی، یہ 5 طرح کا ربط ہوتا ہے ہر سورت میں۔ اب سورہ فتح اس سے پہلے حجرات سے، اب ایک ربط آپ کو بتاؤں، سورہ فتح میں فتح البلاد کا ذکر ہے، اور سورہ حجرات میں اصلاح العباد کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے حدیبیہ کا واقعہ ہے، فتح مکہ کی خوشخبری ہے، یہ سورہ فتح میں لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لقد صدق اللہ رسولہ، پیارا نبی کا خواب جو ہے اس کا تذکرہ سورہ فتح میں، اس سے پہلی سورت میں، اور حدیبیہ کی پوری تفصیل سورہ فتح میں ہے، اور اسی پر ومغانم کثیرہ، اور ساری نعمتوں کا اللہ نے فرمایا یہ ملے گا میرے محبوب، یہ ملے گا۔ کیوں؟ اس میں یہ تھا کہ مسلمان بڑے پریشان تھے حدیبیہ کے معاہدے سے، کیونکہ ظاہراً ساری شرائط مشرکین مکہ کی مانی گئی، جو 10 شکیں تھیں معاہدے کی، ان میں سے کوئی ایک شک بھی ظاہراً مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی ظاہری اعتبار سے۔ اب دیکھو ایک شک پر نظر رکھیں کہ سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، حدیبیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ واپس جانا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، اندازہ کریں، اتنی کڑی شرط، بھئی کہتے ہیں ہم نگرانی میں آپ کو طواف کروائیں گے، پھر آپ چلے جانا، نہیں واپس جانا پڑے گا وہیں سے۔ اب یہ کرنا کوئی، اللہ ہم سب کو لے جائے، ہم جدہ پہنچ جائیں، اللہ ہمیں لے جائے، پھر وہاں سے کہا جب واپس چلے جاؤ، تو کیا گزرے گی، ہم کیا کیفیت ہوگی ہماری۔ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا، یہاں اس محبت و جذبات و وہ جو عشق ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا، پیارے نبی کے در پہ حاضری کا جو ایک محبت بندہ لے کے جاتا ہے، اور وہاں بندہ وہیں سے محروم کر دیا جائے تو کیا ہوگا پھر۔ اب اندازہ کرو 1400 کے قریب صحابہ، اور اس انداز سے آئے ہیں اور وہیں سے واپس جانا ہے، تو وہاں سفر بھی آسان نہیں تھا اس وقت کا۔ اس طرح کی شکیں تھی۔ اگلے سال کی بھی یہ نہیں میں جی بھر کے رہ سکتے ہیں، وہاں بھی صرف 3 دن رہوں گے، اگلے سال کے لیے بھی شرط یہ ہے 3 دن صرف رہنا یہاں، پھر واپس جانا پڑے گا، کوئی ہتھیار نہیں لانا، ایسی مشکل شکیں تھیں۔ اب صحابہ بڑے پریشان تھے، اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی، اس میں حدیبیہ کی ساری اللہ نے شکیں بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی کو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے آپ کو واضح فتح کی خوشخبری سنا دی ہے۔ یا اللہ ہم تو طواف ہی نہیں کر سکے، واضح جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں واضح فتح۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 6 ہجری کی بات ہے، 8 ہجری تو آنے دو، 2 سال حوصلہ رکھو، پھر یہ سارا مکہ ہی آپ کو عطا فرما دیں۔ اب فاتح، اب تو 1400 آئے ہیں نا، پھر 10,000 کا لشکر لے کے یہاں آ جانا، یہی گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ تو جو ہے نا، جو ہے فتح مکہ، اب اس کا منظر آپ دیکھیں تو فتح البلاد ہے، وہ کیا ہے؟ فتح البلاد، سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ حجرات میں اصلاح العباد ہے، یعنی بندوں کی اصلاح۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میری فتوحات مسلمانوں کو جب ملتی ہیں تو اس کو فتح کو باقی رکھنے کے لیے اور فتح کے اصول کے لیے کچھ آداب ہیں، ان پر مسلمان عمل کرتے رہیں تو ہمیشہ فتح مسلمانوں کو ملے گی۔ یہ سورہ حجرات کا پیغام ہے۔
اب اسی میں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے نا، اس میں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا سورہ حجرات میں۔ اگر اصلاح معاشرہ کرنا ہے، جیسے میں نے بتایا 5 اصول اس کے ابتدا میں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی نظر رکھنی ہے، اپنے رشتہ داروں پہ نظر رکھنی ہے، اپنے شہر والوں پہ نظر رکھنی ہے، اپنے ملک پہ نظر رکھنی ہے۔ 5 اصول قرآن نے اللہ نے بیان فرمائے، اور پانچوں کو ایڈریس کیا سورہ حجرات میں۔ اور اس میں اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے 1476 اس میں حروف رکھے، اور 343 اللہ نے اس میں کلمات رکھے، کلمہ جو ایک لفظ بنتا ہے، تو اللہ نے اس میں رکھے، اور ہر پیغام میں اللہ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا، اور اتنا خوبصورت خطاب ہے کہ 5 دفعہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اسی صورت میں 18 آیتوں میں سے 5 دفعہ مومنوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو، اور 1 دفعہ پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی 6 دفعہ انسانیت کو خطاب کیا، 5 دفعہ مجھے اور آپ کو ایمان والوں کو، اور ہر خطاب کے آگے بہت ساری باتیں، ایک بات نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، یعنی اللہ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا۔ اب ذرا اس سورت کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اصول مجھے اور آپ کو بتائے۔ اگر ان چیزوں پر ہم سب عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو 5 دفعہ ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے کیا کیا اصول بتائے، تو اس کو آپ بڑی توجہ سے سنیں اور اس کو ذہن میں رکھنا۔ سورہ حجرات یہ آج ختم ہو، اگلا جمعہ ختم ہو، یا اس سے اگلا جمعہ، تو انشاءاللہ سورہ حجرات آپ اس ذوق سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ اللہ نے اس میں کیا کیا علوم رکھے ہیں سورہ حجرات میں، اور کیا کیا پیغام مجھے اور آپ کو دیے۔ اب پہلا آمنو ہے جہاں سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس آمنو نے اللہ نے کیا پیغام دیا مجھے آپ؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں ان 6 چیزوں کو ماننے والو، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نعمتیں ساری تمہارے پاس ہیں۔ جب اللہ آمنو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہم نے اقرار کیا ہوتا ہے یا اللہ۔ پھر اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے ان چیزوں کو تو مانتے ہو، لیکن اس کے بعد بھی کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھو گے تو یہ ایمان کی نعمت تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ یا اللہ کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا پیغام لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ گرامر کے روح سے معنی کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ لا تقدموا ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ایک فعل لازم۔ فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، اور متعدی تجاوز کرتا ہے وہاں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک معنی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے ایمان والو لا تقدموا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر فرماتے ہیں لا تقدموا بمعنی لا تتقدموا، فعل لازم کے معنی میں آگے بڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں خیال رکھنا مسلمانوں مومنوں، پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر فعل متعدی کے معنی میں یہ لیں گے تو پھر معنی یہ بنے گا لا تقدموا اے آراکم وافعالکم واعمالکم بین یدی اللہ ورسولی۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی رائے اس پر نہ لانا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، پھر تیری رائے کی حیثیت نہیں ہے۔ واضح حکم اللہ کا آ گیا، واضح حکم نبی کا آ گیا، پھر اپنی رائے کو آگے نہیں بڑھانا۔ وَأَعْمَالَكُمْ اور افعالکم، اپنے کام کو آگے نہیں بڑھانا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کام تمہارے سامنے حکم آ جائے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو وہاں خرچ نہ کرنا جہاں اللہ اور رسول کا حکم نہ ہو، یعنی ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرنا۔ تو یہ معنی بنے گا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا تقدموا یعنی اے خلاف الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب کے خلاف نہ کرنا اور نبی کی سنت کے خلاف نہ کرنا، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ قدم لا تقدموا، قدم کہتے ہیں آگے بڑھانا، کیونکہ یہ قدم اٹھایا وہ قدم اٹھایا، فرمایا نہیں حد فاصل آ جاتی ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا دے، اپنا مان لے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب اللہ کا قرآن پڑھ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جہاں مومن کے یہ لائق نہیں ہے، نہ مرد و عورت دونوں کے لائق نہیں ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنا اختیار وہ دوڑائے، وہاں اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی یعنی آگے بڑھ گئے ان کے حکم سے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو پھر واضح گمراہی میں چلے گئے وہ لوگ، راستہ بھٹک گئے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے ہو گئے۔ اور 5ویں پارے میں ذرا پڑھ، اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، میں تیرا رب ہوں۔ فلا، لا یہاں اضافیہ ہے یعنی زائدہ ہے لا، ورنہ لا کا معنی نہیں بنتا ہے، تو یہاں زیادہ ہے، معنی کیا؟ فلا وربک، قسم ہے مجھے میرے محبوب میں تیرا رب ہوں۔ یہ پروٹوکول ہے، عزت اور شان اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ اے میرے محبوب میں تو تیرا ہی ہوں نا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تیرا رب ہوں نا، تیرے رب کی قسم ہے۔ لا یؤمنون،
وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کی لڑائی جھگڑوں میں، شجر میں، معاملات میں، آپس کے جھگڑوں میں جب تک آپ کو حکم نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک میں ان کو مومن بھی نہیں کہتا۔ یا کیا یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ نے ان کو ایمان والوں کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو فیصل نہیں مانتے اپنے معاملات میں۔ اللہ کے نبی کو جب فیصل مانیں گے تو معاملہ درست ہوگا، ورنہ ان کا معاملہ درست نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب اس کا میں حدیثیں سناؤں تاکہ آیتیں واضح ہو جائیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان کا پس منظر کیا ہوا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ، متفق علیہ روایت اس سے کہا جاتا ہے جہاں امام بخاری اور امام مسلم دونوں اکٹھے ہو جائیں اس روایت پر، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے قربانی کر دی عید کی نماز سے پہلے، آپ نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوتی سوائے گوشت کے جو گھر والوں کے لیے اس نے انتظام کیا، اور کچھ نہیں ملتا اسے۔ ایک صحابی نے، کیونکہ عید کا اعلان ہوتا ہے، وہ صحابی قربانی والا دن ہے، وہ کہتا ہے جلدی جلدی صبح صبح قربانی کر دوں تاکہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، جلدی جلدی یعنی محبت میں آ کے، ذوق میں آ کے جلدی جلدی قربانی کر کے۔ اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا لی، آپ نے فرمایا اس طرح کے عید کے بعد قربانی کرنی ہے۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قربانی کر کے آ گیا ہوں، آپ نے فرمایا سوائے گوشت کے تجھے کچھ نہیں ملا جو گھر والوں کے لیے تو نے کیا۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک موٹا تازہ مینڈا موجود ہے، اجازت ہو تو میں کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو، کیونکہ قربانی ہوتی ہی نماز کے بعد ہے۔ ہاں دیہات کا ماحول ہے جہاں عید ان پر لازمی نہیں ہے تو وہاں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عید پڑھی جاتی ہے وہاں حکم یہ ہے کہ قربانی کے بعد ہی پڑھ لیں، تو اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کریں۔ تو اللہ نے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ذرا تصور کرے نا، جانور بھی وہی ہے جو قربانی کے نام اس نے لگایا تھا، صحابی نے خریدا بھی اس لیے تھا، پالا بھی اس لیے تھا، لیکن مسٹیک کیا کی اس نے کہ عید سے پہلے ذبح کر دیا، نام بھی قربانی کا لگایا، جانور بھی وہی ذبح کیا، محبت میں آ کے پہلے کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اس لیے تیری قربانی نہیں، دوبارہ قربانی کر۔ تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور دوسری مثال بھی حدیث میں موجود ہے، صحابہ کرام جب 29 شعبان ہوتی، 29 شعبان جب آتی تھی، صحابہ کرام اس دن ایک روزہ رکھتے تھے، یعنی آخری روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے 29 کا چاند ہے، کیا کریں، شاید ہمیں مسٹیک غلطی ہو گئی ہو چاند دیکھنے میں، شاید شک، اس کو یوم شک کا نام دیا جاتا، شک والا دن، پتہ نہیں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، شاید نظر آئے ہو ہم نہ دیکھ سکے، جیسے ہم کہتے ہیں یار شاید ہم دیکھ نہ سکے ہوں۔ تو اس لیے صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اس دن، یعنی رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ شک ہی ختم ہو جائے، یوم شک اس کا نام ہے۔ تو آپ اندازہ کریں روزہ رکھتے ہیں، اب روزہ کتنا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن روزہ پہلے رکھ دیتے تھے، اعلان چاند کا نہیں ہوتا تھا، اس پہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا، جب تک گواہی نہیں آ گئی، چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو علیحدہ بات ہے، اگر معتبر گواہی مل گئی ہے، اب اگر چاند اس لیے تو حکم ہے، اگر گواہیوں کے ساتھ اعلان ہو گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، جس نے غلط گواہی ہے وہ وبال اس پہ جائے گا، ہمارے تو روزے پورے ہو گئے، ہمیں تو ثواب 29 کا چاند بھی ہو تو ہمیں تو 30 کا ہی ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہم اس گواہی کے مکلف ہو گئے جو انہوں نے معتبر ہو کے قسم اٹھا کے دے دی۔ اب اگر انہوں نے غلط دی تو گناہ بھی ان کے سر جائے گا، یہ بڑی ذمہ داری ہے وہ اس کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ پہلے ایک دن رمضان سے روزہ رکھتے، اللہ نے منع کیا، میرے نبی نے کیا آیت سنائی ان کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جو اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ نے جو آسانیاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ نہیں کہ زیادہ ہم نیک بن گئے، زیادہ نوافل ہمارے حصے میں آ گئی، جو اللہ نے مکلف کیا ہے، کیونکہ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، تنگی کا نام نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن جا رہے تھے، میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، کیف تقضی یا معاذ، معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، وہاں آپ کو کوئی اشارہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، میرے محبوب آپ کا فرمان دیکھوں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہاں نئے نئے مسئلے بھی آتے ہیں نا، تو کوئی ایسا مسئلہ وہاں آپ کو پیش آ جائے تو پھر قرآن پاک میں بھی اشارہ نہ ملے، میرے فرمان میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اجتہد برائی، پھر میں سوچوں گا، کوشش کر کے پھر فیصلہ کروں گا اس کے مطابق۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ وفق رسول رسول اللہ، فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کے رسول کی بات، نبی کا جو قاصد جا رہا ہے، رسول کا معنی یہاں قاصد ہے حضرت معاذ کی طرف، وفق رسول رسول اللہ، نبی کا قاصد جو بن کے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات، اس نمائندے کی بات اللہ نے ایک کر دی ہے، یعنی میں بھی یہی کہہ جانا تھا۔ فرمایا یرضاک اللہ ورسولہ، فرمایا اے معاذ میں محمد تیرے اوپر راضی ہوں، تو نے یہ بات کر دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا پہلی چیز ہی دیکھی جاتی ہے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، آگے باتیں بعد میں آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا سرکار اور اصول دین یہی بیان کیے جاتے ہیں نا، پہلے کتاب اللہ میں مسئلہ دیکھا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو مجتہد جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، رائے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، ذرا دیکھیں کتنی احتیاط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تھوڑے دیر سفر پہ گئے تھے، جمعے سے لیٹ ہو گئے، داخل ہو رہے ہیں، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی اس طرح آ رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے تھے، باقی پیچھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں سوچا اب کیسے اس جگہ پر تھے کہ داخل ہی ہو رہے تھے، بڑی مشکل کی کیفیت میں وہیں بیٹھ گئے، نہ قدم آگے رکھا نہ قدم پیچھے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو میرے نبی کی جب نظر مبارک پڑی ہے، مشکل میں دیکھا، فرمایا ابن مسعود یہ کس حال میں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا بیٹھ جا، پھر میں
میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں آگے والا قدم پیچھے رکھوں، پیچھے والا آگے رکھوں، آپ کے حکم کے خلاف ورزی ہو جائے گی، یہ ابن مسعود برداشت نہیں کر سکتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ نے یہاں اپنے حکم کے ساتھ اپنے نبی کا حکم ساتھ ملایا ہے۔ دراصل اللہ بتانا چاہتا ہے جو میرے نبی کا حکم ہے وہ میرا حکم ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس نے میری اتباع کی اللہ کا محبوب بن گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو فرق نہ کرنا، اللہ کا حکم ہے وہ بھی ماننا تم پہ ضروری ہے، میرے نبی کا حکم ہے وہ بھی ماننا تم پہ ضروری ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں حکم کرے اس کو مان لو، جو میرا رسول تجھے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ میرا رسول وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، اللہ کیسا خوبصورت پیغام دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ذرا تصور کریں، اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ نبی کا حکم جوڑ کے اس کی پاور اور طاقت کو بیان کر دیا تاکہ یہ کوئی نہ کہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو۔ اب تفصیل کہاں سے لائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کیسے نماز آپ نے پڑھی۔ تو اب دیکھیں نا، حکم اللہ نے دے دیا، عملی نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لازم ہے، لازم ہے، میرے نبی کو دیکھ کے چلتے جاؤ، میری رضا تمہیں ملتی جائے گی۔ اس لیے فرمایا نا، اب سورہ انفال میں دیکھ کتنا خوبصورت اللہ نے منظر بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ نے کتنا وہاں بھی اکٹھا اللہ نے ذکر کیا، استجیبوا للہ وللرسول، اگر اللہ کی آواز تمہیں بلائے فوراً آ جاؤ، اگر رسول کی آواز تمہیں بلائے تو فوراً آ جاؤ۔ اب صحابی رسول کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب ہیں، جو سب سے امت کے بڑے قاری میرے نبی نے فرمایا حضرت ابی بن کعب ہیں۔ نماز کی حالت میں میرے نبی کو کام تھا، بلا لیا، یا ابی، نماز پڑھ رہے تھے، یا ابی، آپ نے آواز لگا دی، حضرت ابی کے کانوں میں آواز تو پہنچ گئی پیارے نبی کی۔ اب آپ ذرا تصور کریں، اللہ کی نماز ہے، نبی کی آواز ہے، اب جائے تو کہاں جائے؟ اگر اللہ کی نماز توڑتا ہے خطرہ ہے وہ ناراض ہو جائے گا، نبی کی آواز چھوڑتا ہے خطرہ ہے یہاں نبی ناراض ہو جائے گا۔ اب اس سچویشن مال و مول بن گیا، ایسی پریشانی والی کیفیت بن گئی۔ حضرت ابی فرماتے ہیں میں ایسا پریشان تھا، اب کروں تو کروں کیا؟ اتنے میں میرے نبی نے پھر آواز لگا دی، یا ابی، اے ابی۔ پھر میں نے کیا کیا؟ نماز کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ جلدی جلدی سے مکمل کر لوں۔ تیسری آواز بھی میرے نبی نے دے دی، میں نے نماز کو جلدی سے مکمل کیا، پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی کہاں گیا تھا؟ میں تجھے آوازیں لگا رہا ہوں، کنت فی الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو نماز کی حالت میں تھا، آپ کی آواز آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو، آپ نے فرمایا اما قرأت یا ابی، اے ابی تو نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آپ میں سے کوئی بھی بلائے، اگر اللہ کا رسول تمہیں آواز دے تو پھر تاخیر نہیں کرنی ہے، فوراً وہاں پہنچنا
پوچھنا ہے، اگر آپ نماز کو چھوڑ دیتے میرا رب ناراض نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے میرے نبی کی آواز پہ لبیک کہنے والا، اگر میری نماز کو چھوڑ دیتا، میری نبی کی آواز پہ لبیک کہہ دیتا تو میں راضی اور خوش تھا، کیونکہ لما یحییکم، اللہ نے آگے جو وجہ بیان فرمائی ہے، فرمایا روحانی زندگی کا مدار نبی کے طریقوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ روحانی زندگی تمہاری جو تمہیں ملتی ہے نا، وہ اللہ کے نبی کے طریقوں میں تمہیں ملا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، کیوں؟ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ کو سارے معاملات کا تیرا پتہ ہے، میرا بندہ تیری جو ضروریات ہیں وہ سنتا بھی ہے، علیم جانتا بھی ہے، تیرے جو بھی مسئلے ہیں تیرے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو خبر ہے تیرے ہر مسئلے کی، تیرے ہر مشکل کو جانتا ہے، تیرے ہر حالت کو جانتا ہے، تیری ہر کیفیت کو جانتا ہے، وہ سمیع علیم ہے، سمیع بھی ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر ایک کے سنتا ہے، ہر لمحے سنتا ہے، چھوٹے بڑے گورے کالے سب کی سنتا ہے، اور سنتا اس انداز میں ہے کہ سننے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، لو ان ذکرکم و انساکم و حیکم و میتکم و جنکم و انسکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و اسودکم و احمرکم، تمہارے بڑے مانگے، چھوٹے مانگے، گورے مانگے، کالے مانگے، خشک مانگے، تر مانگے، جن مانگے، انسان مانگے، فرمایا زندہ مانگے، مردہ کو اللہ مانگنے کی طاقت عطا فرمائے، ساری دنیا مانگنا شروع کر دے، اللہ سب کو ایک میدان میں کھڑا کر دے، کانو فی صعید واحدہ، اللہ سب کو ایک میدان میں کھڑا کر دے، رب سے مانگنے والے ساری دنیا ہے، ایک اکیلا سننے والا ہے، فرمایا مجھے ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی، تیری بولیاں مختلف ہیں، تیرے انداز مختلف ہیں، ایک تو مجھے ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر ایک کی سن بھی رہا ہوتا ہوں، اگر میں سب کو عطا کر دوں، اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی، جیسے سمندر میں سوئی ڈالو پھر نکالو تو پانی میں فرق نہیں آتا، میرا خزانہ اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ۔ اس لیے سورہ حجرات اتنی خوبصورت سورت ہے قرآن پاک کی، ساری سورتیں خوبصورت ہیں۔ پہلی آیت کیا پیغام دیتی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، کوشش بھی نہ کرنا، آراکم، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے پہ قربان کر دو، وَأَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ قربان کر دو، وَأَفْعَالَكُمْ، اپنے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ قربان کر دو، ان کی رائے کے مطابق چلو، ان کے فیصلے تو کامیابی تمہاری ہے۔ اور سورہ حجرات ہے، اور آپ انشاءاللہ میرے ساتھ دیں، اگلا جمعہ بھی اس سے اگلا بھی، سورہ حجرات کی 18 آیتیں ایک دفعہ آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو برائیاں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں اس کی اصلاح ہو جائے گی اگر اس پر ہم عمل شروع کر دیں۔ حجرات، اور نام بھی بڑا اللہ کے نبی کی نسبت کے ساتھ، سورہ حجرات، کیونکہ آیت نمبر 4 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرات کا لفظ ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے آپ کی ازواج رہتی تھی۔ حجرہ کہتے ہیں 4 دیواری عربی میں، حجرہ، اور حجر کہتے ہیں پتھر کو، اس لیے اسے حجرہ کہا جاتا ہے، یہ پتھر سے بنتا ہے، پتھر سے، اور حجیرہ کہتے ہیں جو پتھر سے بنانے والے 4 دیواری۔ تو اللہ کے نبی کے جو حجرے تھے کیونکہ وہ پتھر سے بنے تھے، اوپر کھجور کی چھت تھی، کھجور کی جو شاخیں وغیرہ رکھی جاتی، اور یہ جو کمرے تھے نا یہ 7 سے 10 گز کے برابر تھے، 7 سے یعنی لمبائی چوڑائی ان کی جو تھی یہ 7 سے 10 گز،
اور عربی کا گز ایک ہمارا گز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، عربی کا گز جو ہوتا ہے نا یہ مرفق تک ہوتا ہے، مرفق، یہ جو کوہنی ہم جسے کہتے ہیں عربی میں اسے مرفق کہتے ہیں، تو یہ مرفق تک گز ہوتا ہے، یعنی یہاں تک ایک گز ہو گیا۔ تو یہ 7 گز میرے نبی کا وہ حجرے تھے، یہ 9 حجرے تھے۔ جہاں روضہ رسول ہے، پیارے نبی کا روضہ مبارک ہے، تو یہاں ترتیب سے تھی۔ تو یہ جو حجرے تھے نا، سب سے پہلے جو حجرے بنے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عائشہ کا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے بعد میرے نبی نے سب سے پہلے جو 2 نکاح کیے، ایک کنواری سے حضرت عائشہ سے اور ایک بیوہ سے بڑی عمر کی وہ حضرت سودا تھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے باقی نکاح بعد میں فرمائے، تو سب سے پہلے 2 حجرے بنے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو تعمیر تھی، کیونکہ آپ پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے تھے جیسے آپ نے پڑھا ہجرت کے سفر میں، پھر آپ منتقل ہوئے ادھر، جب ہجرت کر کے آ گئی آپ کی ازواج مطہرات تو پہلے 2 بنے، پھر یہ 9 ہو گئے مکمل، کیونکہ آپ کی حیات طیبہ میں 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب کا، تو اس لیے 9 بچی، تو کل 11 تھی، تو 9 حجرے پھر بنائے گئے، 9 حجرے۔ اور اس انداز میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں تشریف لے گیا، اللہ نے مجھے سعادت دی، تو اتنے چھوٹے تھے کہ میں نے ہاتھ جب اوپر اٹھایا نا تو میرا ہاتھ چھت کو لگتا تھا، اور جب ولید بن عبد الملک کی حکومت آئی تو مسجد نبوی کی پھر توسیع کی گئی، جب وسعت ہوئی مسجد نبوی کو اس وقت یہ حجرے 9 کے 9 مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر دیے، اور شامل کر دیے۔ جس دن ان حجروں کو گرایا گیا تو صحابہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اور حضرت سعید بن مسیب تابعی تھے، وہ رو کے فرماتے اے کاش کہ ان حجروں کو باقی رکھتے، اے کاش کہ ان حجروں کو باقی رکھتے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب فرمایا کاش کہ ان حجروں کو باقی رکھتے، آنے والے قیامت تک لوگ دیکھتے اور سبق حاصل کرتے کہ کائنات کا سردار کا گھر کیسے تھا اور رہائش کیسے تھی۔ ان کی سادگی نظر آتی، ان کے گھر کا ماحول نظر آتا کہ اتنی شان کہ عرشوں پہ جا رہے ہیں، اتنی شان کہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں، اتنی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود آپ کی رہائش کیسی تھی، آپ کا انتظام کیسے تھا رہنے کا، ورنہ جن کے لیے جنت ہی کھلوانے والے وہی ہوں جنت کے تالے، تو ان کے لیے یہاں قیمتی گھر بنانا کوئی بات تو نہیں تھی نا، تو فرمایا کاش کہ ان کو باقی رکھا جاتا حجروں کو، یاد رہتی آنے والی انسانیت کے لیے۔ تو یہ حجرے تھے، اس کو پھر توسیع میں شامل کر کے سب کو پھر اکٹھا کر دیا گیا، اور بہت سارے اب حجرے جو ہیں وہ روضہ رسول کے اندر آ گئے، یعنی وسعت کے اندر، یعنی روضہ رسول کے اندر جو ہیں جہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کی رہائش بھی پیچھے، اور اس طرف حضرت عائشہ کا حجرہ، حضرت حفصہ کا حجرہ، یہ سارے حجرے ادھر آ گئے۔ تو اکثر یہ ریاض الجنہ کے قریب یہ سارا جو تھا، یہ مشرق یعنی مغرب کی جانب یہ سارے اس ترتیب سے بنے ہوئے تھے، تو اس ترتیب سے حجرے تھے، اس لیے سورت کا نام رکھا ہے سورہ حجرات، کیونکہ میرے نبی حجرے میں تشریف فرما تھے۔ اور جب بنو تمیم کا قافلہ آیا اور 70 آدمیوں پر مشتمل آیا، 70 آدمی، جن میں حضرت قعقاع جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت قعقاع یہ ان کے سردار تھے، اور حضرت اقرا بن حابس، تو قعقاع بن مالک، تو یہ 2 سردار تھے ان کے بڑے، اور 70 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور دیہاتی تھے بنو تمیم کے، پتہ نہیں تھا ادب کا۔ یہ آئے دوپہر کے ٹائم میں، جب آپ کو قیلولے کا آرام کا ٹائم تھا، اس ٹائم یہ داخل ہوئے، جو ہی آئے نا تو آپ کے حجرے تھے نا، آوازیں لگانے، ایک حجرے پہ جا کے یا محمد اخرج الینا، یعنی اللہ کے نبی کا نام لے کے کہہ رہے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا، ہماری طرف آئیے۔ اور پر عجیب جملہ پتہ کیا کہا انہوں، کہنے لگے ہم جن کی تعریف کر دیتے ہیں ان کی لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم ایسے عزت والے سردار لوگ ہیں نا، ہم جن کی تعریف کر دیتے ہیں وہ عزت والے ہو جاتے ہیں، اور ہم جن کی عیب نکال لیتے ہیں لوگ بھی ان کے عیب نکالتے ہیں۔ اتنے میں میرے نبی تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ صفت میرے اللہ کی ہے، یہ صفت میرے اللہ کی ہے۔ فرمایا وہ جس کی تعریف کروانا چاہے، عزت دینا چاہے، اس کے اختیار میں ہے، جس سے ذلیل کرے اس کے اختیار میں، تمہارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ جس کی تعریف کریں تو وہ تعریف والا بن گیا، نہیں، میرے نبی نے وہی فرمایا
اور آپ نے کچھ نہیں کہا کہ میری نیند خراب کر دی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کر لیتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہتر تھا ان کے لیے، میرے نبی کے آرام میں خلل نہ لاتے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی تو یہاں اصول بتایا گیا، جن کے معاشرے کا، جن کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے ان کے آرام میں خلل نہیں دینا چاہیے، ٹائم لے کے ملاقات کرنی چاہیے۔ ایک اصول اللہ نے یہاں سے یہ نکلا ہمارے لیے۔ اور دوسرا میرے نبی کا اصول تھا 3 دفعہ آپ سلام کرتے، دروازے پہ جا کے کسی سے ملنا ہوتا 3 دفعہ سلام کرتے، اگر جواب نہ ملتا تو آپ واپس چلے جاتے۔ آج ہمارے لیے اصول ہے، ہم بیل مارتے 3 دفعہ ماریں بس، یہ اصول یہاں سے نا، بیل دیتے ہیں کسی کے گھر کی تو ان کو آرام نہ خراب کریں کہ ہاتھ ہی رکھ دینا ہے۔ ٹیلی فون کرنا ہے تو اگلے کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے اس وقت تک چھوڑنا ہی نہیں ہے، لگے رہے بس 3 دفعہ کرو فون، 3 دفعہ کرو۔ اگر نہیں اٹھا رہا تو کہیں سویا ہو، کہیں نماز میں ہو، کہیں مصروفیت میں ہو، کوئی میٹنگ میں ہو۔ یہ آداب پتہ ہے سورہ حجرات سے نکلتے ہیں یہ سارے، کہ اللہ کے نبی کے، اب اللہ کے نبی صحابی اور صحابیہ کے گھر گئے کسی کام کے لیے، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں بیٹھے سن رہے ہیں، نبی کی آواز پہچان گئے تو اندر سے آہستہ سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے نبی پھر سلام کرتے ہیں تیسری دفعہ، 3 دفعہ آپ نے سلام کیا، آہستہ آہستہ سے جواب دے رہے ہیں اندر سے۔ اللہ کے نبی واپس جانے لگے، دوڑ کے آئے صحابی، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہوں، ہماری قسمت آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے میں 3 دفعہ سلام کیا جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ ہم جواب دے رہے تھے، بس اچانک میاں بیوی نے ہم نے مشورہ کیا کہ سلام دعا ہے اور نبی کی زبان سے ہمیں دعا مل رہی ہے، کیوں نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا وصول کر لیں میرے نبی سے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ مسلمان بھائیو سورہ حجرات، تو انشاءاللہ میں 1-2 جمعہ سورہ حجرات آج تشریف لائیں پورے ٹائم پہ، تو انشاءاللہ سمجھے سورہ حجرات اور پھر آپ کو آداب کا پتہ چلے گا۔ آگے بڑے خوبصورت آداب اللہ نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔